السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس گرامی قدر علماء کرام، سنی اتحاد کے اکابرین، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، استقبالیہ کے عنوان سے اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل میں جن دوستوں کا اخلاص کار فرما ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر سنی اتحاد کے بزرگوں مولانا محمد زکریا صاحب اور مولانا محمد آصف قاسمی صاحب، ان کے رفقائے کار، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ انسان پر کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، پوری کوشش کے باوجود اس کے نطق کی وسعتیں سمٹ کر عطا خاموشی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں
تقریباً یہی کیفیت طاری ہے ہم پر. اس موڑ پر نفیس جملے پیش کرنا، مضمون نگاری کرنا، استعاروں اور محاوروں کا سہارا لے کر خطابت کے دریا بہانے سے حیا آتی ہے مجھے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ قادیانیت ایک سنجیدہ صہیونی لابی ہے جو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے یہاں پاکستان سے. فری میسن کے طرز پر ان کی ایکٹیویٹیز انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، زیر زمین ہوتی ہیں. اور انٹرنیشنل لنکس ہیں، ان کے اپروچ ہے جس کے ذریعے یہ اپنے تیار کردہ مہروں کو مختلف محاذوں پر لاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہ دیکھنے میں بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت کو شہرت دی جاتی ہے. بظاہر بڑے شریف ہوتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، شلوار شیروانی پہنتے ہیں، ماتھے پہ سجدوں کا نشان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح دیکھنے میں سانپ حسین ہوتا ہے لیکن اس کا ڈسا ہوا بہت کم بچتا ہے. اگر کبھی آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دے تو بر صغیر کے ان بوریا نشینوں کے لیے دعا کے کچھ کلمات تو کہہ دیا کیجیے جن کی کردار کشی کی گئی، جنہیں بدنام کیا گیا اور جن پر الزامات عائد کیے گئے کہ یہ بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے مخالف ہیں، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں. اگر کبھی موقع ملے تو چند کلمے دعا کے تنہائی میں ان کے لیے کہہ دیا کیجیے. انہوں نے وہی کہا تھا جو آج سامنے ہے. آج صرف چودھری ظفر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تحریک پاکستان کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، معاشی تحریک تھی. بانی پاکستان کے متعلق اس نے کہا کہ وہ سیکولر ذہن رکھتے تھے، کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا. چودھری ظفر اللہ نے صرف نہیں کہا، ممتاز دولتانے نے بھی کہا وشہد شاہد من اہلہا. اور اب شوکت حیات نے بھی کہا. اور یہ مسلم لیگ کے کرتا دھرتا واقف راز درون میخانہ 40 سال بر صغیر کے مسلمانوں کا خون چوس کر اپنے بیلنس سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بنا کر قادیانیوں کو ارب پتی بنا کر انہیں فیکٹریاں اور ملیں دے کر اب واہیات اور پاگل مسلمانوں کو کہتے ہیں کون سا اسلام مانگتے ہو؟ تحریک پاکستان تو اسلام کے لیے چلی ہی نہیں تھی، جاؤ آرام سے گھر میں بیٹھو. ہائے چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے ذوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی. آج لاؤ ڈھونڈ کر اگر کہیں سے ملتا ہے حسین احمد مدنی. اللہ کی شان ہے.
الزام یہ لگایا گیا تھا کہ صاحب یہ لوگ اسلامی سلطنت کے دشمن ہیں اور یہ مغرب کے تیار کردہ مہرے جو ہیں یہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی سلطنت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ملا لوگ جو ہیں پیچھے پڑ گئے ہیں، ہندوؤں کے زر خرید ہیں، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں یہ، اور تمہارے صدقے جاؤں، تم بڑی قیمتی شے ہو۔ مطلب میری یہ ہے کہ قوم پراپگنڈے کو صحیفہ آسمانی سمجھ لیتی، پراپگنڈے کے پیچھے پڑ کر صہیونی لابی کا پراپگنڈا، صہیونی لابی، وائس آف امریکہ نے، انٹرنیشنل ایجنسیز جنہوں نے برطانوی سامراج کے تیار کردہ لیڈروں کو بلند و بالا کیا اور محمد کے سچے وفاداروں کو بدنام کیا، آج 40 سال کا سفر کرنے کے بعد سوچئے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سوچیے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ میں یہ باتیں کرتے ہوئے بہت بڑا رسک لے رہا ہوں۔ یہ باتیں بہت کم ہضم ہوتی ہیں، بہت سارے معدے پھڑکیں گے، انتڑیوں میں بل پڑے گا، جبینوں پہ شکنیں آئیں گی، آنکھیں سرخ ہوں گی، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے ضمیر کی آواز ہے، اور الحمدللہ میں ابھی تک معدے کا غلام نہیں ہوا ہوں، میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ یعنی یہ آثار قیامت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے غداروں کو اس ملک سے نکالو، مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں اسلام کی، اس سے بڑا روز بد کون سا آئے گا؟ یہ مطالبہ تو ہم پٹیل سے کرتے، گاندھی سے کرتے، ماؤنٹ بیٹن سے کرتے، انگریزوں سے کرتے، ہندوؤں سے کرتے، یہودیوں سے کرتے، اور ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ زمین، یہ دھرتی ہماری ہے، ہمارے مغل بھائیوں نے اسے صدیوں تک روندا ہے، تم کون ہو چور اچکے، نکل جاؤ، ہم ہیں اس دھرتی کے وارث۔ لیکن انگریز نے جاتے جاتے، وہ مولانا ہزاروی مرحوم کہا کرتے تھے کہ مکڑی جاتی ہے لیکن بچ چھوڑ کے جاتی ہے، بچے چھوڑ کے جاتی ہے نا، وہ مکڑی چلی جاتی ہے لیکن بچے چھوڑ کے جاتی ہے۔ یہ انگریز کے بچے پنجاب کے ٹیوانے، پنجاب کے نون، مخدوم، گردیزی، پنجاب کے نواب، اور سر، ایک سر خدا نے لگایا اور ایک سر انگریز نے لگایا، ان کو رسپانسبلٹی آرٹیفیشل ملی میں، معاشرے میں جبرن معزز بنایا گیا، آنریبل بنایا گیا، خان بہادر، سر، نواب، فلاں، اتنی دمیں لگا دی ان کے ساتھ القابات کی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ کوئی حضرت صاحب قسم کے آدمی رات کو سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور شدید بارش ہونے لگی، تو کسی غریب آدمی بالکل سادہ لو، ان پڑھ دیہاتی کے مکان پہ جا کے، تیز بارش ہو رہی تھی اور زور سے دستک دی کہ بھئی ذرا دروازہ کھولو، مجھے آنے دو۔ اس نے کہا کون ہیں آپ؟ تو کہنے لگے قدوۃ السالکین، امام المتقین، سید الاولیاء، حضرت مولانا فلاں صاحب، نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری،
उसने कहा मेरी झोपड़ी में इतने आदमियों के लिए जगह नहीं, मेरी झोपड़ी में इतने आदमियों के लिए जगह नहीं है, आप तशरीफ ले जाए। उन्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया गया, उन्हें पॉलिटिकल रिस्पेक्ट मिली, उन्हें माशरे में ऊंचा किया गया। और किसको ऊंचा किया गया? इस कौम के नौजवानों के अखलाक पर शबखून मारने वाले तवायफे और उनके दलालों को ऊंचा किया गया। आज बिगड़िए जितना बिगड़ते हैं आप। मौलाना आसिफ कासमी साहब फरमा रहे थे कि आज डीसी साहब मुझसे कह रहे थे कि नदीम साहब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं अब। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपको खुश करना नहीं चाहता हूं माय डियर, यकीन फरमाइए। मैं उन बेज़मीरों में से नहीं हूं जो फेडरल काउंसिल के मेंबर बनने के लिए आपके दरवाजे पर दुम हिलाते हैं। मैं उन बेज़मीरों में से नहीं हूं, मेरा खून सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझे कि नहीं? अवार्ड मिलता है किसको? गाने वालियों को। मौलाना नाचने वालों को अवार्ड मिलता है। कौमी प्रेस में फर्स्ट पेज पे उन्हें जगह दी जाती है, टीवी उन्हें नशर करता है, कौम के सामने उन्हें हीरो के तौर पर पेश किया जाता है और कौम की बच्चियों को काशन दिया जाता है। उरूज हासिल करना है तो इनके नक्शे कदम पे चलो। आज जो बीज बोया गया था वो फसल तैयार है। अंग्रेज को दो चीजें खटकती थी, अंग्रेज को दो चीजें खटकती थी, एक जिहाद और एक मुजाहिद। एक जिहाद और एक मुजाहिद, ये दो चीजें खटकती थी। उसने जिहाद हराम करने के लिए गुलाम अहमद कादियानी को पैदा किया। अंग्रेज ने बड़ा अय्यार है। मैं इंग्लैंड में जब जाता हूं बड़े गौर से मैं इनकी स्टडी करता हूं, अंग्रेज को देखता हूं, सोचता हूं पूरी दुनिया पर इन कमबख्तों ने हुकूमत की कैसे की। गंदे इतने हैं कि करीब से आदमी जाए तो बदबू के फुदके आते। शराब के नशे में पेशाब तक पीते हैं एक दूसरे का। दुनिया का कोई जानवर इतना गलीज नहीं जितना अंग्रेज गलीज है। आप समझेंगे? सोचता हूं तो फिर इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि मक्र से और दजलो तलबीस से उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। मजलूम कौमों को आपस में लड़ा दिया, उनकी तवानाइयां तकसीम हो गई, यह जो था उसे यूं कर दिया, तकसीम कर दिया। वो जो रस्सी थी उसके धागे अलहदा अलहदा कर दिए, उसकी कुव्वत जायल कर दी। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल वो अभी तक चल रहा है। आज मुझसे एक साहब बड़े दर्द से कहने लगे, शाह साहब अल्लाह ने आपको मकबूलियत दी है, दिलों में आपका अल्लाह ने मकाम बनाया है, खुदारा इनको एक कर दीजिए। मैंने कहा मैं परवानों को एक कर सकता हूं लेकिन लाश पे लड़ने वाले कुत्तों को एक नहीं कर सकता। मफादात की जो जंग है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। इश्क कभी नहीं लड़ता, हवस लड़ती है। पूछिए अपने ज़मीर से, इश्क नहीं लड़ता। शमा पे परवाने आते हैं और बारी बारी
قربان ہوتے جاتے ہیں، پروانوں کا، جلنے والوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ آج تک دنیا کی کسی نگاہ نے شمع پر جان دینے والے پروانوں میں لڑائی نہیں دیکھی۔ جب بھی لڑیں گے کسی لاش پہ گدھ لڑیں گے یا کتے لڑیں گے۔ میری چودراہٹ میں کیوں فرق آئے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں اونچا ہو جائے؟ میں کسی اور کو کیوں آگے آنے دوں؟ ساری عزت میرے لیے، سارا وقار میرے لیے۔ اگر اور کسی کو عزت اور وقار ملے تو میرے در سے ملے، وہ میرے در کے سوالی بن کے آئے، لیکن گھنٹہ بھر میں رہوں، جدھر سے نظر اٹھے میں نظر آؤں، اس نے تباہ کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے فرنگی مشن کی تکمیل کرتے ہوئے جہاد کو حرام قرار دیا۔ انگریز نے اسٹڈی کیا تھا کربلا سے بالا کوٹ تک اسلامی تاریخ کو، کربلا سے بالا کوٹ تک اسلامی تاریخ کو اس نے اسٹڈی کی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ جب تک فرزندان اسلام میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جان دینے پہ تیار ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسلمان کا یہ امتیازی نشان تھا۔ رحمت للعالمین کے تیار کردہ لوگ شہادت کو اس طرح چاہتے تھے جیسے شدت پیاس میں کوئی انسان شربت کے ٹھنڈے گلاس سے پیار کرتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے مر جانا ہی وہ زندگی سمجھتے تھے۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جہاد حرام ہے، اب جہاد نہیں چاہیے، جس پر اقبال نے کہا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام۔ ایک کام تو یہ کیا، اب آپ محسوس نہ فرمائیے گا، مجھے پتا ہے کہ یہ بات آپ کو گراں گزرے گی، لیکن میں کہوں گا، بے شک آپ ناراض ہو جائیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کس نے کیا، لیکن ایک حادثہ یہ بھی ہوا کہ جن ہاتھوں میں تلوار رہتی تھی ان ہاتھوں میں تسبیح تھما دی گئی۔ حسین منکوں والی تصویر جس کو دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا ہے، وہ جس ہاتھ میں تسبیح ہو لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس میں کئی رنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا نفیس پتھر ہوتا ہے۔ خدا را مجھے بتائیے، خدا را مجھے بتائیے کہ قرآن عرض پر انقلاب بتا کرنے والے محمد نے یہی سبق دیا؟ کسی صحابی نے یہ زندگی اپنائی ہے جس کی دھمک سے کیسر نہ لگتا تھا، جس کے کردار کی وجاہت سے کسرا کانپتا تھا، اب وہ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھے ضربے لگا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان ضربوں سے انقلاب آ جائے گا۔ قربانی کے راستے سے بچنے کے لیے روحانیت کی آڑ لے رہے ہیں عافیت پسند۔ یہ بھی حادثہ ہے۔ اللہ اللہ کرنا بہت اچھی شے ہے، لیکن اللہ اللہ کرنے کا سلیقہ انبیاء سے یا انبیاء کے شاگردوں سے سیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ اے پروردگار، دعوت و تبلیغ کے راستے میں سب سے پہلے تو مجھے شرح صدر عطا کر، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرانیاں بھی دور کر، ایسا انداز بیان عطا کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ اور پھر اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، مجھے ذرا ہارون بھی دے دے، ہارون کو بھی میرا رفیق بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں گے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں گے اور تیرا ذکر کریں گے۔ یہی بات ہے نا؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے سامنے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن پر علم ناز کرتا ہے اور جن کے حلقے میں علماء تیار ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، خدا کے لیے جس تسبیح اور ذکر کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر منکے پہ منکا مارنے والا تسبیح اور ذکر ہے، یا فرعونیت سے ٹکرا کر اللہ کو یاد کرنے والا ذکر ہے؟ فرعونیت سے ٹکرا کر احقاق حق اور ابطال باطل کرنا، یہ ہے اصل تسبیح اور اصل ذکر۔ اصل تسبیح اور اصل ذکر یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کا حق ادا کیا اور ذکر کا حق ادا کیا۔ کہاں؟ حجرے میں بیٹھ کر، بدر میں، احد میں، احزاب میں، حدیبیہ میں، تبوک میں، گنج شہیداں آباد تھا، احد کی دھرتی پر مجاہدین بکھرے ہوئے تھے، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کچھ عشق کی منزل پا چکے تھے، کچھ موت و زیست کی کشمکش میں تھے۔ رحمت عالم تشریف لائے، ان لاشوں میں ایک لاش اپنے چچا کی بھی تھی، حضرت حمزہ کی، جس کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ فرمایا سنو، اگر میرا عمل آنے والی نسلوں کے لیے واجب التقلید نہ بنتا، سنت نہ بنتا، تو میں اپنے بہادر چچا کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح رہنے دیتا تاکہ انہیں پرندے کھا جائیں، اور حشر میں اللہ کے حضور جب انسانوں کی پیشی ہو تو میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے مختلف پرندوں کے بطون سے نکل کے جمع ہوں اور حمزہ بن کر اللہ کے حضور حاضری تھے، اور میرا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ یہ ہے ذکر اور تسبیح۔ اور ہم نے کیا سمجھ رکھا؟
शराब बह रही है, सूअर बिक रहा है, जिना नाच गाने का नाम सकाफत और आर्ट रखा जा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है, मजलूम रो रहे हैं, यतीम कसम पुरसी के आलम में अश्कबार है, शरीफ की बेटी का दुपट्टा तार तार है, हम तस्बीह पढ़ रहे हैं, ज़रबें लग रही हैं। समझ में आए या न आए, कसमिया हल्फिया कहता हूं, ठीक है हुजरत मुअत्तर होगा, ठीक है जिस्म भी बड़ा नफीस हो जाएगा, जब कोई काम ही नहीं करना, जब गर्म धूप में निकलना ही नहीं, तस्बीह पढ़ते रहना है, तो जिस्म तो औरतों की तरह हो जाएगा ना। लेकिन ये सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा, अल्लाह के यहां ये कबूल नहीं होगा। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पेट भर के खाना खाया है और उसके पड़ोस में कोई भूखा सोकर बिलक रहा है, उससे जाके कह दो कि वो मुहम्मदी नहीं हो सकता। ये तो अखलाकियात की बात है, ये तो अखलाकियात की बात है। इस तल्ख तमहीद के बाद, इस तल्ख तमहीद के बाद अब गुजारिश ये करता हूं, कहीं आप ये न समझे कि मेरे मुखातब आप हैं, इन तमाम बातों का मुखातब मैं खुद हूं। मैं अपने नफ्स से खिताब कर रहा हूं, मेरे नफ्स से शायद ही किसी का नफ्स बागी हो, मैं खुद इन कमजोरियों में मुब्तला हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। उसने मुसलमानों में जिहाद की रूह फना करने के लिए कोशिश की, ताकि फिर कोई बद्र, कोई ओहद, कोई बालाकोट, कोई शामली बपा न हो सके। जिहाद को हराम करार दिया गया और मुजाहिदीन को दारा इस्लाम से खारिज किया गया, पाकिस्तान बन गया। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बनते ही पहला वजीर खारजा कादियानी सर ज़फरुल्लाह लानतुल्लाह ताला अलैह, खुदा की उस पे भी लानत हो और जिन्होंने उसको वजीर खारजा बनाया उन पे भी लानत हो। जरा दर्द दिल से तो कह दीजिए। मौलाना आसिफ कासिम साहब आप ऊंची आवाज से कहिए, चौधरी ज़फरुल्लाह पे भी लानत हो और जिसने उसको वजीर खारजा बनाया उस पे भी खुदा की लानत। नारे तकबीर, इस मुल्क का रोज़े बद उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन इस मुल्क की वजारत खारजा जैसे हसास ओहदे पर ज़फरुल्लाह जैसे गद्दार इस्लाम को बिठाया गया। समझे कि मैंने जाके बाहर बैरूनी दुनिया में लोगों के तअस्सुरात सुने हैं, खुदा की कसम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हम जब बाहर जाते हैं। अफ्रीका में एक जगह पर पूरी बस्ती कादियानियों की थी। मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे वहां स्पॉन्सर किया था, उन्होंने उनसे कहा कि जरा हमारी बात तो सुन लो, क्योंकि वो कहते थे हम भी मुसलमान हैं। पहला हादसा तो यह था कि वो हमारे मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ते थे, जिस पर मैंने रोका अपने दोस्तों को कि इन लानतियों को अपनी मस्जिद में ना आने दिया करो, क्योंकि ये नजस है। अब उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें कि कादियानियों को बुलाया गया कि बात सुनो। अब मैंने उनसे कहा कि ये तो तुम ईसाई से
جو قادیانی بنے ہو تو یہ تو اس سے بھی بدتر کار مذلت میں گرے ہو، عیسائیت سے بھی بدتر کار مذلت میں گرے ہو۔ خدا کی قسم ان سادہ لوگوں نے کہا کہ اے باب صبا ان ہم آوردہ تست، کہ مولانا ہم خود نہیں بنے، پاکستان سے مبلغین آئے، انہوں نے آ کر ہمیں آرگنائز کیا اور اسلام کے نام پر انہوں نے ہمیں قادیانیت کے جال میں پھنسایا۔ انہوں نے غلام احمد قادیانی کی تعریفیں کی، اس کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ وہ تو بڑی اہم شخصیت ہے برے صغیر میں، وہ تو اسلام کا بڑا خادم۔ احمدی کبھی نہ کہا کیجیے ان کو، بھول کے بھی، یہ بڑا سنگین صاحب ہے، اس کی اصلاح کریں۔ قادیانی یا مرزائی، ان کو احمدی کہنے سے احمد کی روح کو تکلیف ہوگی، یہ پھر کبھی صاحب نہ ہو۔ یہ کل میں باتیں کروں گا انشاءاللہ نشتر پارک میں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، چاہے وہ میری زندگی کا آخری دن۔ علامہ سعید عبد المجید ندوی ختم نبوت۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ شاید آپ پہ پابندی لگ جائے، کل آپ کو وہ نہیں آنے دیں گے، حالات ان کے تیور بڑے وہ ہیں۔ ماں نے جلا ہی نہیں، جو کل کے اجلاس میں روک کے دکھایا اگر یہ حلال کے بچے ہیں تو لگائے پابندی۔ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اب ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں نا، یہ موڑ فیصلہ کن ہے۔ شاید کوئی تقریر کر رہا ہو، کوئی لفظی کر رہا، لیکن میں سیریسلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن موڑ ہے۔ نہ آج یا پھر کبھی نہیں۔ ان کو ہمیشہ قادیانی کہا کیجیے یا مرزائی کہا کیجیے، جب آپ ان کو احمدی کہتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی جیت ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائٹل بہت خطرناک، ویری ویری ڈینجرس۔ تو وہ کہنے لگے اسلام کے نام پر ہمیں آرگنائز کیا، آپ کے ملک سے آئے ہوئے مبلغین نے۔ ان کو کس نے بھیجا تھا؟ ظفر اللہ کا امام نے، چودھری ظفر نے پاکستانی قوم کے کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے اور ان کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے جا کے بستیوں کی بستیاں قادیانی بنا ڈالی۔ وہ کہنے لگے ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو اسکالر مانتے ہیں، اسلامک اسکالر مانتے ہیں، مجدد مسیح مانتے۔ میں نے کہا تمہارے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود کیا کہتا ہے اپنے متعلق۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے، وہ توائف کی اولاد ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ اس نے کہا، اب اس کی اپنی تحریر کی روشنی میں اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کافر نا، یہ جو 73 کی اسمبلی نے ریفرنس دیا ہے، یہ قومی اسمبلی تھی، میرے الفاظ یاد رکھیں، یہ نیشنل اسمبلی تھی۔ جب اسلامی اسمبلی بیٹھے گی تو فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کافر ہیں، فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کی گردنیں اور اسلام کی تلوار۔ یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ من ارتد فاقتلوہ، اسے قتل کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو اب وہ خود اپنی تحریر میں کیا ہے؟ تحریر کی روشنی میں مرتد ہے، مرتد ہے۔ اب اس مرتد کو اگر کوئی نبی مانے
تو وہ بھی مرتد, کوئی اس کو مسیح مانے تو بھی مرتد. بھائی گوبر کو کوئی مکھن کہے, کوئی حلوہ کہے, کوئی آٹا کہے, یہ ساری باتیں غلط ہیں نا, گوبر تو گوبر ہے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مصیبت آپ کے وطن سے آئی ہے, ہم تو نہیں جانتے تھے, تو خدا کی قسم مولانا آصف قاسمی صاحب مجھ پہ رقت طاری ہوئی اور میں دیر تک خود کو سنبھال نہیں سکا, روتا رہا اور چیخیں نکلتی رہی میں کہ خدایا یہ کیا سن رہا ہوں میں کہ پاکستان سے ارتداد کی آندھیاں چلیں اور پوری دنیا مرتد ہو جائے. الحمدللہ وہ پھر پوری بستی نے اسلام بھی قبول کیا, اسلام بھی قبول کیا, اس لیے کہ مجھ پہ جب رقت طاری ہوئی تو رو رہے تھے, پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھی رو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فرمائیے ہم کیا کریں. میں نے کہا بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچنا ہے ہلاکت سے تو غلام احمد قادیانی کو مرتد کہو اور محمد کو آخری نبی کہو, یہ ہے اصل اسلام. الحمدللہ بیک زبان کہا انہوں نے, بیک زبان کہا. لیکن یہ نسبت بڑی شرمناک تھی کہ پاکستان سے یہ ارتداد کا سلسلہ باہر کی دنیا میں پھیلے. آج پاکستانی پاسپورٹ وہ باہر کا سفر کرتے ہیں, ظفر اللہ, ایم احمد, وہ عبدالسلام یہودی جس کو یہودیوں نے پرائز دیا, یہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل تک کا سفر کرتے ہیں, چونکہ اسرائیل میں بھی قادیانی مشن موجود ہے. اب آپ کی خدمت میں میری گزارش ہے استقبالیہ کے وساطت سے, ایک تو ہوتا ہے رسمی جلسوں میں جانا, لیکن کل کے جلسہ کے لیے آپ ایک خاص جذبے کے ساتھ تیاری کیجیے, رات بھر اور کل پورا دن. قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ترہبون به, تیاری ہی ایسی کرو کہ دشمن تمہاری تیاری کو دیکھ کر مایوس ہو جائے. علماء کے سامنے ایک بات کہتا ہوں, تبوک کے محاذ پر یہودیوں اور نصرانیوں کو ٹکرانے کی جرت نہ ہو سکی تھی, حالانکہ مکمل تیاری کر کے آئے تھے. دم دبا کے کیوں بھاگے پتہ ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں, انہوں نے لکھا ہے کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ رپورٹ پہنچ چکی تھی کہ اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں جب کلیکشن کے لیے کہا, جب چندہ مانگا, تو رسول کے غلام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر میں پن تک نہ رہنے دی, سب کچھ قربان کر دیا. رسول کے غلاموں میں ایک عورت ایسی بھی تھی کہ جو اپنا معصوم بچہ لے کے آئی تھی کہ اللہ کے رسول اس کو قبول کیجئے, اگر کوئی تیر آپ پر چلائے تو میرے بچے کو ڈھال بنایا جائے تاکہ تیر اس کے سینے میں پیوست ہو جائے لیکن آپ تک نہ پہنچنے پائے. یہ رپورٹ سن کر یہودی اور نصرانی بھاگ گئے کہ ایسے لوگوں سے ٹکرانا ممکن نہیں ہے, ایسے لوگوں سے ٹکرانا ممکن نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک طرف ہمیں ہمارے بچے بلا رہے ہیں, اب بڑی سیریس بات کہہ رہا ہوں, ایک طرف ہمیں ہمارے گھر کی آسائشیں ہم نے ان کو بڑی محنت سے سجایا ہے, بڑا نفیس فرنیچر ہے, بڑی دویز کارکس ہیں. ایک طرف ہمارا وہ گھر بلا رہا ہے ہمیں, زندگی بھی بڑی پیاری ہے, اور ایک طرف اشک بار محمد عربی ہمیں بلا رہے ہیں. رسول اللہ کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں آنسوں سے, اور وہ منتظر ہیں کہ دور حاضر کا بلال اور دور حاضر کا ابو بکر کون ہے. تو اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کدھر جائیں, گھر کی طرف یا محبوب رب اکبر کی طرف.
زندگی بچائیں یا نثار کر دیں؟ اگر زندگی بچائی تو کب تک رہے گی؟ ایک دن موت کے شکنجے میں کس کر ہم جا پڑیں گے نا گڑھے میں، تو پھر اس سے پہلے کہ ہمیں موت اپنی گرفت میں لے، ہم کیوں نہ موت سے آنکھیں چار کریں، موت کا استقبال کریں کہ ہم محمد کے غلام ہیں، محمد کے خدا نے جو ہمیں جان دی تھی، آج ہم اس کے محبوب کے لیے وہ جان قربان کرتے ہیں۔ لہذا کل کے لیے آپ دوست جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، ایک خاص عزم اور ایک خاص جذبے کے تحت تیاری کیجیے۔ 19 اپریل 1984 کا دن کراچی کی تاریخ میں یادگار ہو۔ نشتر پارک میں ختم نبوت کے پروانوں کے لیے جگہ نہ نظر آئے، اطراف کی سڑکیں بھی بھر جائیں، کراچی کے آسمان نے کبھی اتنا اجتماع پہلے نہ دیکھا ہو، اور قادیانی اور قادیانیوں کے گماشتے آپ کی اجتماعی قوت کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ اب یہ سیلاب قابو میں آنے والا نہیں۔ اور میرا محبوب جو کہتا ہے میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، وہ بھی کچھ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ ہمارا کل والا کوئی سیاسی اجتماع نہیں، ہمیں کوئی ملک کی مروجہ سیاست سے دلچسپی نہیں، وہ جانے اور اس کے مہرے جانے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مل رہے ہیں، پھر وہ تیتر بٹیر بھونیں گے، پھر گول میز ہوگی، پھر تشریف لائیں گے، پھر سگار چلے گا، پھر سموکنگ ہوگی۔ کفس بھی، دام بھی، مکراج بھی، سب کچھ نیا ہوگا، نئی تدبیر ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی۔ یہ سب کچھ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم تو رحمت للعالمین کی عزت کی حفاظت کے لیے صرف یہ چاہتے ہیں کہ قادیانی جو صہیونیت کے ایجنٹ ہیں، ان سے پاکستان کو پاک ہونا چاہیے، بس اس کے سوا ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں، صرف اور صرف یہی ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل فرمائے۔ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کل کے امتحان میں اللہ ہم سب کو کامیاب بنائے۔ مبلغ بن جاؤ، مبلغ بن جاؤ، واپس جب گھر میں جاؤ، محلے میں جاؤ، ایک ایک آدمی کو پکڑ کے کہو رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے کل نشتر پارک چلو، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے کل نشتر پارک چلو۔ غلام احمد قادیانی نے فاطمہ کو گالیاں دی ہیں، فاطمہ کے ابے کی عزت کی حفاظت کے لیے وہاں چلو۔ اگر آپ کل کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ 27 اپریل کی فتح کی پہلی اینٹ رکھ دی جائے گی۔ ویسے کوئٹہ کا اجتماع بھی تاریخی تھا، میں سلام کرتا ہوں کوئٹہ کے فرزندان اسلام کو۔ مجھے بتایا گیا کہ ایسے لوگ کہ جو کبھی کسی جلسے میں جنہوں نے قدم نہیں رکھا تھا، بعض بوڑھے 4 پالوں پہ اٹھا کے انہیں لایا گیا۔ تو ایک خاص جذبے کے ساتھ کل پہنچیے، یتیموں کی طرح نہیں، ایسا نہیں، ایسا انداز اور ایسی جلالت کے ساتھ پہنچیے کہ باتوں کے دماغ سے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ان کی ماں مر جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں، یوں کبھی کبھی تاؤ دیتے تھے۔ داڑھی تو میرے آقا کا شعار ہے، حضور کی سنت ہے، لیکن میرا فرض چلے نا تو سب کی مونچھیں رکھوا دوں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ میرے بال ایسے ہیں کہ یہ بڑے نہیں وہ ہوتے،
وہ ہوتا ہے نا کسی کے بال وہ ہوتے ہیں. ایک خاص عزم لے کر ایک مخصوص انداز کے ساتھ کا مستر پاس پہنچی. اللہ آپ کا مددگار، مولانا کا شکر گزار، پاکستان سنی اتحاد کے تمام کارکنان کا شکر گزار. آپ نے میری عزت افزائی فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کا بھی شکر گزار جنہوں نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی. یہ استقبالیہ تھا، جلسہ نہیں تھا، چند منٹوں کے لیے نشست تھی، لیکن آپ نے اسے جلسے کی شکل دے دی. ابھی ہم لانڈی جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں بھینس کالونی میں نئی آبادی میں جلسہ ہے، اور کل اگر زندہ رہے تو نشتر پارک میں ملاقات ہوگی. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم وزینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم احسن اخلاقنا بنور القرآن. خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. خداوندہ پاکستان کو قرآن و سنت پہ مبنی دستور عطا فرما. اندرون و بیرون فتنوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما. الہ العالمین فتنہ قادیانیت سے اس پاک سرزمین کو نجات عطا فرما. یہ ناسور جو پوری قوم کے لیے موجب شرم ہے، ہمیں اس سے نجات عطا فرما. اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اس وقت جو تقاضے ہمارے سامنے ہیں ان پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ایک بنا، اور ہمارے اندر جو رفت ہے، ہمارے اندر جو تفریق ہے اسے ختم فرما دے. ایک مقصد کے لیے ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.